أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ان کے مریض ہیں یا جو مشکلات میں ہیں، اور نیک حاجات ان کی پوری فرمائے۔ ہماری بھی جو مشکلات ہیں خداوند متعال ان کو بھی پورا فرمائے۔ دیکھیں میرے سامعین محترم، آج ہم جو تفسیر روائی کو بیان کر رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق، اس میں سے سورہ بقرہ کی ہم نے 6 آیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے ہم نے ترجمہ اور تفسیر کو یعنی ترجمہ کو ہم نے بیان کر دیا۔ ہم ابھی کچھ نکات بیان کر رہے تھے کہ پہلے ہم نے جو ہے اس کا ارتباط بتایا، اس کا رابطہ بتایا آیت کا، پھر سبب نزول بتایا، اور پھر ہم نے جو تیسرا نکات تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ بتایا کہ وہ کافر کیسے ہوئے، یعنی کفر کیسے اختیار کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ برابر ہے، آپ ان کو انذار کریں، ڈرائیں، نصیحت کریں۔ تو وہ کیا ہے؟ نصیحت کے ذریعے ڈرائیں۔ ایک یہ پوائنٹ ہے، ہمارا نقطہ ہے، مہم نقطہ، اور دوسرا ہے عذاب الہی ملے گا، ان کو عذاب الہی ملے گا، اور تیسرا جو ہے ہمارا اس میں وہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ 3 ہمارے نکات ہیں جو ہم نے آپ لوگوں کو بیان کرنے ہیں۔ بہرحال پہلے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جو پہلا ہے، اس کے جو نصیحت کے ذریعے، انذار کے ذریعے ڈرانا، یہ فرمان ہے امام صادق باقر علیہ السلام سے، یعنی یکساں ان کے لیے برابر ہے ڈرانا۔ یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، فَلَمَّا انصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا، جب وہ گروہ، یعنی کون؟ وہ قوم، وہ لوگ جو رسول کے نزدیک تھے، بغیر ایمان کے، جو رسول کے نزدیک تھے اور چلے گئے، یعنی ایمان نہ لے آئے، وَلَمْ يُؤْمِنُوا یعنی انہوں نے ایمان نہ لایا، انزل اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ چلے گئے تو خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم فی الاذۃ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ان کو برابر ہے کہ آپ نصیحت کے ذریعے، انذار کے ذریعے، ان کو متنبہ کرنے کے ذریعے، تنبیہ کرنے کے ذریعے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، عذاب الہی کے ذریعے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ برابر ہیں اس چیز میں کہ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں۔ یہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان تھا اور روایت تھی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ عذاب الہی کیا ہے، عذاب الہی کن کو ملے گا، اور عذاب الہی حتماً ہوگا۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرمان ہے، امام حسن عسکری سے روایت ہے
کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیہم انذرتہم خوفتہم ام لم تنذرہم لم تخوفہم لا یؤمنون۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، ان سے روایت کی گئی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، آپ ان کو انذار کریں، یعنی ان کو ڈرائیں، متنبہ کریں کہ ان کو ڈرائیں، اور چاہے نہ ڈرائیں خواہ ان کو نہ ڈرائیں، پھر بھی وہ کیا ہے، ایمان نہیں لے آئیں۔ اب اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انذرتہم فوعظتہم وخوفتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ امام فرما رہے ہیں، امام باقر بھی فرما رہے ہیں کہ چاہے آپ ان کو انذار کریں، ان کو ڈرائیں عذاب الہی سے نصیحت کے ذریعے، چاہے ان کو آپ انذار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دو ان چیزوں کے بارے میں اب ہم چلتے ہیں، ایمان نہیں لے کے کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمنون اخبر عن علمہ فیہم وہم الذین قد علم اللہ عز وجل انہم لا یؤمنون، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے یہ خبر علم غیب کے ذریعے خبر دی تھی کہ یہ کافر وہ ہیں جو جانتے ہیں، خداوند متعال کو جانتے ہیں، قد علم اللہ عز وجل، خداوند متعال کو جانتے ہیں، لا انہم لا یؤمنون، تو یہ تحقیق یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لے آئیں۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون لا یصدقون بنبوتک وہم قد شاہدوا ہذہ الآیات وکفروا فکیف یؤمنون بک عند قولک ودعائک۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ان کو انذار کریں، چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ برابر ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کریں گے، در حالانکہ ان کو واضح یعنی آیات کی نشانیوں کو یہ کافر دیکھ چکے ہیں۔ کافرو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، آپ کے نبوت کی واضح نشانیاں کو دیکھ چکے ہیں، پھر بھی یہ تصدیق نہیں کریں گے، لا یصدقون، یہ تصدیق نہیں کریں گے۔ فکیف یؤمنون بک عند قولک ودعائک، تو امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ آپ کس طرح ان کو اپنے قول کے ذریعے، اپنی سخن کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے ان کو آپ ایمان کی طرف دعوت دیں، یہ کبھی بھی کیا کریں گے، لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی سے ایک امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، حدیث ہے، امام امیر المومنین سے بھی روایت نقل ہے کہ امام علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لا
یؤمنون اے لا یؤمنون بتوحید اللہ ہے کہ یعنی وہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، یعنی اس سے کیا مراد ہے، وہ خدا کی وحدانیت اور خدا کو ایک ماننے پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، یہ آخری فرمان پڑھ کے میں وہاں پہ ختم کروں گا، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون تنذرہم لا یؤمنون واظہر لہم تلک الآیات فقابلوها بالکفر۔ برابر ہے، مساوی ہے کہ آپ ان کو کیا، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذار کریں یا نہ کریں، تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ کبھی کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا وَأَظْهَرَ لَهُمْ تِلْكَ الْآيَاتِ، کیونکہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کے جو ہے نشانیاں ان پر ظاہر ہیں، ان پر آیات یعنی خداوند متعال کی آیات اور نشانیاں ان پر ظاہر ہیں، اور یہ کافر لوگ ہیں فقابلوها بالکفر، کہ یہ وہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کے ذریعے ان کے مقابل کھڑے، مقابلہ کر رہے ہیں، مقابل کھڑے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے بزرگان، دیکھیں میں نے جو روایات بھی بیان کی ہیں، ان کافروں کے لیے خداوند متعال نے عذاب بھی رکھا ہے، اور یہ بھی شرط لگائی ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے آئیں گی آیت، میں اس کو بیان کروں گا۔ تو یہاں پہ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات بتاتا چلوں، میں نے کیونکہ آپ کو پہلے ان کے جو ہے ایڈریس دے دیے ہیں، اگر نئی کتاب آئی تو میں انشاءاللہ اس کا ایڈریس دے دوں گا، یعنی بعض کتاب جو ہے مستدرک الوسائل بھی آئی ہے، اور الکافی کی بھی انہوں نے اس میں سے بھی ذکر کیا ہے، تو یہ حدیثیں میں آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل ہم جو ہے آگے والی آیت نمبر 7 کو بیان کریں گے۔